السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا۔ وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام صاحب یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں یہ شخص ہوا اور بہت غمگین تھا، اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہوئی؟ اس شخص نے کہا، حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کچھ تو بولو۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اجمالاً کہو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو میری بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہے، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب رحمت اللہ تعالی نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر میں پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا، اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں تھے ان کے متعلق وہ کہتا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگا تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گو بتلایا نہیں مگر بلا بتلائے سارے چور متعین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا، اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایسی عقل و فہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو عنایت فرمائی تھی۔ دوستو، ایک شخص کی بیوی اس کے منہ نہیں لگتی تھی اور وہ سو جان سے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر مرد طلاق نہیں دیتا تھا۔ مرد اس کو یہ نہیں کہ ستاتا تھا بلکہ محبت کرتا تھا، مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کہا، بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اس سے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا، وہ ہر چند بلوانا چاہتا تھا مگر وہ بیوی بولتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔
اب اس نے فقہا کے دروازے جھانکنے شروع کیے، ان سے جا کر اپنا حال بیان کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر وہ چپ رہی تو طلاق پڑ جائے گی، یہ تو تیری طرف سے شرط ہے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ جا کر اس کی خوشامد کر اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح بھلواؤ، ورنہ صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے پاس پہنچا۔ وہ وہاں کا حاضر باش تھا، یعنی آتا جاتا تھا۔ متفکر اور پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ حضرت، واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا کہ تو اگر صبح صادق تک نہ بولی تو تجھ پر طلاق۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہیے۔ اب وہ مطمئن ہو کر آ گیا۔ فقہا نے امام صاحب پر تان شروع کر دیا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی حرام کو حلال بتلانا چاہتے ہیں۔ ایک صریح حکم ہے، اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی، یہ کیسے ہو گیا؟ امام صاحب رحمت اللہ تعالی نے یہ کیا کہ صبح صادق میں جب آدھ گھنٹہ رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور زور سے تہجد کی اذان دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے جب اذان کی آواز سنی تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی، بس بول پڑی اور کہنے لگی، صبح صادق ہو گئی، میں مطلقہ ہو گئی، اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، وہ تو تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب فقیہ بھی ہیں اور مدبر بھی ہیں۔ دوستو، اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے واقعات بھی، ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ عبداللہ بن محمد سیاد فی رحمت اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اندر سے آپ کی کنیز آئی اور تیزی سے نکل گئی۔ پاؤں کی ٹھوکر سے راستے میں رکھی ہوئی روشنائی کی شیشی الٹ گئی۔ امام صاحب نے ذرا غصے سے فرمایا کہ کیسے چلتی ہو؟ کنیز بولی، جب راستہ نہ ہو تو کیسے چلیں؟ امام صاحب یہ جواب سن کر انتہائی تحمل اور بردباری سے فرماتے ہیں کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ سیادفی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اس نے تو آپ کو غصہ دلانے والی بات کہی تھی، آپ نے آزاد کر دیا۔ فرمایا، اس نے جو کچھ کہا اور کیا، میں نے اپنی طبیعت کو اس پر آمادہ کر لیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اے ابن آدم، جب تجھے غصہ آئے تو اسے پی جا، جب مجھے تجھ پر غصہ آئے گا تو میں پی جاؤں گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اے ابن آدم، اگر غصے کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا حکم مان کر غصہ پی جائے گا تو میں بھی اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا۔ دوسرے اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی ایک نہایت جلیل القدر تابعی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد تھے۔ آپ نے 40 حج کیے اور پورے 50 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی، اور اس عرصہ میں ایک مرتبہ بھی آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ آپ کی طبیعت میں بے نیازی تھی، اس لیے کسی بادشاہ یا امیر کے عطیے کو قبول کرنا گوارا نہیں کیا۔ ایک دفعہ 30,000 درہم بنو امیہ کی طرف سے آپ کو پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا، نہ مجھ کو بنو امیہ کی پرواہ ہے نہ ان کے مال و دولت کی، میں خدا کے سامنے جاؤں گا، وہ میرا اور ان کا فیصلہ کرے گا۔ امام ذہبی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابن سائب کا کہنا ہے کہ ایک دن میں اور سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی دونوں بازار میں بیٹھے تھے کہ بنو مروان کا قاصد وہاں سے گزرا۔
ابن المسیب رحمت اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ تم بنو مروان کے قاصد ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا تم نے ان کو کس حال میں چھوڑا؟ قاصد نے جواب دیا کہ وہ خیریت و عافیت کے ساتھ ہیں۔ ابن المسیب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، بلکہ تم نے ان کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ آدمیوں کو بھوکا مارتے ہیں اور کتوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ قاصد یہ سن کر بگڑ گیا اور آنکھیں نکال کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابن صاحب کہتے ہیں کہ میں دہشت زدہ ہو کر کھڑا ہو گیا کہ دیکھیے اب کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد قاصد چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا ابن المسیب، خدا تم کو معاف کرے، تم کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ارے بے وقوف، چپ رہے، خدا کی قسم جب تک میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں لگا ہوں اللہ مجھے دشمنوں کے قبضے میں نہ دے گا۔ دوستو اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کرنے کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے محروم رہا۔ کسی نے پوچھا کہ کون سا گناہ؟ فرمایا کہ ایک بندہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میرے دل میں فقط گمان گزرا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑ کر لی کہ تم نے یہ سوچا ہی کیوں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ مجھے 5 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کی مناجات سے محروم کر دیا کہ تم میرے ساتھ مناجات کرنے کے قابل ہی نہیں۔ انا للہ۔ دوستو اپنے بارے میں ہم سوچیں، ہم لوگوں کے بارے میں دن میں کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے تو ایک کی تھی اور ہم کتنی کرتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگے۔ دوستو یہ مختلف واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں۔ جی نیکسٹ واقعہ ہے کہ ایک تابعی جن کا نام ربعی رحمت اللہ تعالی ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں بیٹھا، میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب باتیں کرنے کے درمیان کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس لیے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو بلکہ اٹھ کر چلا جائے۔ چنانچہ میں اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اب مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے دوبارہ اس مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی، لیکن اب میری ہمت کمزور پڑ گئی اور میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جو غیبت وہ لوگ کرتے رہے میں اسے سنتا رہا۔ پھر میں نے بھی غیبت کے 1-2 جملے کہہ ہی دیے۔ جب میں اس مجلس سے گھر آیا اور رات کو سویا تو خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی کو دیکھا جو ایک بڑے تشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا یہ تمہیں کھانا ہی پڑے گا۔ پھر زبردستی اس گوشت کے ٹکڑے میرے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ اب میں منع کرتا جاتا ہوں، وہ اور ٹھونستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے متلی اور قے آنے لگی، مگر وہ ٹھونستا جا رہا تھا۔ پھر اس شدید اذیت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا خواب اور بدبودار ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور 30 دن تک میرا یہ حال رہا۔ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا، اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ ذرا سی دیر میں نے مجلس میں غیبت کی تھی، اس کا برا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا۔ انا للہ انا للہ۔ اور دوستو دیکھیں ہم تو روزانہ غیبت کرتے ہیں، ہماری تو ایسی کوئی مجلس ہی نہیں جس کے اندر غیبت نہ ہو،
بلکہ ہمیں تو اس مجلس میں سکون ہی نہیں ملتا جس کے اندر غیبت کے دو چار بول نہ بول لیے جائیں۔ دوستو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ایک جوان العمر لڑکی کو دیکھا کہ وہ اللہ کی محبت میں اونچی اونچی آواز میں بڑے محبت اور عشق کے اشعار پڑھ رہی تھی۔ مجھے عجب سا لگا کہ جوان لڑکی عشق کے اشعار پڑھ رہی ہے، تو میں نے اسے منع کیا کہ مناسب نہیں لگتا بیٹی کہ تم اونچی آواز میں ایسے اشعار پڑھو۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ حسن، مجھے بتاؤ کہ تم کس گھر کا طواف کر رہے ہو، یعنی تم اس گھر کا طواف کر رہے ہو یا رب العتیق کی تجلیات کا طواف کر رہے ہو، یعنی کعبہ کا طواف کر رہے ہو یا اللہ کی ان تجلیات کا جو کعبہ پر پڑ رہی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ جب میں نے یہ کہا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ ہاں، جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ اس پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ پروردگار کی تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں کو وہاں جا کر گویا صحیح اس کا اجر ملتا ہے کہ انہیں اللہ تعالی کی تجلیات اور دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ ایسی کیفیات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دوستو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دھوبن نے توحید سکھلائی۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میرے ہمسایہ میں ایک دھوبن رہتی تھی، میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا گرمی کی رات میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، ہمسایہ سے ذرا اونچے بولنے کی آواز آئی، یعنی جو میرے ہمسائے تھے، پڑوسی تھے، ان کے گھر سے ذرا اونچے اونچے بولنے کی آواز آئی۔ پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیوں اونچا بول رہے ہو؟ جب غور سے سنا تو مجھے پتا چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھگڑ رہی تھی۔ وہ اپنے خاوند کو کہہ رہی تھی کہ دیکھ، تیری خاطر میں نے اتنی تکلیفیں گزاری، فاقے کاٹے، سادہ لباس پہنا، مشقتیں اٹھائی، ہر دکھ سکھ تیری خاطر میں نے برداشت کیا، اور میں تیری خاطر ہر دکھ برداشت کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں، لیکن اگر تو چاہے کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح کر لے تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے قرآن پر نظر ڈالی تو قرآن مجید کی آیت سامنے آئی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو جو بھی گناہ لے کر آئے گا میں چاہوں گا اس سب کو معاف کر دوں گا، لیکن میری محبت میں کسی کو شریک بنائے گا تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب تیری یاد آتی ہے، یہ وہ برسات ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، یہ علماء کرام اولیاء اللہ کے مختلف واقعات تھے، مختلف تھے۔ ان سب واقعات کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ ایسے واقعات روزانہ کی بیس پر سننا پسند کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات کا سلسلہ جاری رکھا جائے تو کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔